بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام لبابہ ہے، میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا نام منصور شاہ ہے اور والدہ کا نام شامین شاہ ہے۔ میرے والد بہت بڑے سیاست دان ہیں اور بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں۔ ہر کوئی انہیں جانتا ہے۔ ان کا نام ملک کی مشہور ہستیوں میں شامل ہے۔ میں نے لمس یونیورسٹی سے ریاضی میں BS کیا ہے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد اور بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میں جب 23 سال کی ہوئی تو میرے لیے میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا، جو لندن سے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر کے آ رہا تھا اور بے حد حسین بھی تھا۔ حسین تو میں خود بھی تھی کہ اکثر ایک بار دیکھنے والے لوگ واپس پلٹ کر ضرور دیکھتے تھے۔ میرے کئی رشتے بھی آ چکے تھے جو میرے ماں باپ کو میرے لیے پسند نہیں آئے تھے، جن میں سے کچھ خاندان کے بھی شامل تھے، لیکن ان رشتوں پر میری ماما کو اعتراض تھا کہ وہ خاندان میں میری شادی نہیں کریں گی۔ یوں بھی خاندان میں زیادہ تر لوگ لالچی تھے، جو لڑکیوں یعنی مجھے نہیں بلکہ میرے باپ کی جائیداد چاہتے تھے۔ ایسے میں میرے ماں باپ سوائے انکار کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تو پاپا نے انکار نہ کیا اور ماما سے مشورہ کیا۔ میری ماما کو بھی اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ ان کا بھی بڑا نام تھا، بڑے خاندانی قسم کے لوگ تھے۔ لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ کوئی بہن بھائی نہ تھا، نہ کوئی جھمیلا، نہ ہی انہیں ہماری دولت سے لالچ تھی، نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ لڑکا بھی شکل و صورت میں ٹکر دیتا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہ آئی اور میں نے ہاں کر دی۔ یوں ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور ایک ہفتے بعد ہی چھوٹی سی منگنی کی تقریب کر دی گئی اور شادی کی تاریخ اگلے ہی مہینے کی رکھی گئی۔ میری شادی پر بڑے بڑے بزنس کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، بڑے بڑے ڈیزائنر ہائر کیے گئے۔ گھر کو شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میری ساری دوستیں میرے ہونے والے دلہے کو دیکھتی تو میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں، کیونکہ میرا ہونے والا دلہا ان سب شادی کے شوہروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر تھا۔ خاندان کے کافی افراد جلے ہوئے تھے جن کے بیٹے کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا۔ شادی کے دن دیکھتے ہی دیکھتے قریب آ گئے۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ مہندی کے اگلے دن ہی بارات تھی۔ میں تیار ہو کر ہال میں پہنچ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی اور تو اور باقی سب بھی بارات کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور بارات نہ آئی تو سب پریشان ہو گئے۔ میں بھی پریشان ہو گئی اور اپنی امی سے بارات کے متعلق پوچھنے لگی۔ مجھے اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ حال میں امیر سے غریب ہر مہمان موجود تھا اور بارات لیٹ ہو جانے پر نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ وہیں ایک طرف بارات لیٹ ہونے پر میرا دل بھی اندر سے ڈوب رہا تھا۔ گھبرا رہا تھا کہ کہیں بارات نہ آئی تو پھر میں اپنا ذہن جھٹک دیتی۔ جب مجھے میری کزن نے آ کر اٹھایا اور اندر برائڈل روم میں مجھے لے جانے لگی، میں نے بار بار پوچھا کہ اندر کیوں لے کر جا رہی ہو، تو وہ بولی صبر کرو، اور برائڈل روم میں لا کر مجھے بتایا کہ دلہا واپس لندن بھاگ گیا ہے۔ میرے سر پر گویا پورا آسمان ٹوٹ گیا کہ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں اور دلہا بھاگ گیا۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، کیوں؟ تو میری کزن نے بتایا شاید وہ لڑکا یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھر والے زبردستی کر رہے تھے، اس لیے بھاگ گیا۔ میرے پیروں میں جان نہ رہی اور میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے اپنے اوپر رونا آنے لگا اور میں رونے لگی تو میری کزن نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ میری بارات لوٹ گئی، لوگ میرے متعلق نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری کزن نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ میں خاموش ہو گئی، جبکہ ذہن میں جنگ چل رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ ایک بار وہ فرنگی میرے سامنے آئے اور میں اس کے دانت توڑ دوں۔ اگر اسے میں نہیں پسند تھی تو پہلے ہی منع کر دیتا۔ یوں میرا تماشا کیوں بنایا؟
کچھ دیر بعد میری امی اور خاندان کے دوسرے بڑے اندر آئے اور میری امی میرے سر پر چادر اڑانے لگی۔ میں خاموش رہی اور میری امی نے بتایا میرا نکاح ہو رہا ہے۔ میں سب کے درمیان چاہ کر بھی اس وقت کوئی سوال نہ کر سکی اور میرا نکاح اس انسان سے ہو گیا جس کے نام سے بھی میں ناواقف تھی، اور پھر کچھ کیسے ہوتا گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ کچھ گھنٹے بعد مجھے کسی کے ہمراہ گاڑی میں رخصت کر دیا گیا۔ میں پتھر کی مورت بنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے گلے لگایا اور بھی بہت لوگ مجھ سے ملے، جبکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب گھنٹے بعد گاڑی ایک مڈل کلاس محلے کی گلی میں رکی۔ میں نے سب بھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل رونے کا کرنے لگا۔ یقیناً یہاں اس شخص کا گھر تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، جبکہ میں نے کبھی اس محلے میں آنے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ اب کیا عزت رہ جاتی میری جب سب کو معلوم ہوتا کہ میرا شوہر یہاں رہتا ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب میری طرف کا دروازہ کھلا اور کسی نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کچھ لمحے تک میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری نظر پلٹنے سے انکاری تھی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ اس لندن والے لڑکے سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ مجھے ہوش تب آیا جب وہ خود ہی میرا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود گاڑی سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تو سبھی میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ شاید انہیں پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اور عورت جو یقیناً میرے ساس سسر تھے، اور ایک لڑکا جو میرے شوہر سے کافی مشابہت رکھتا تھا، وہ میرا چھوٹا دیور تھا۔ اس کے علاوہ ایک عورت جو مناسب شکل و صورت کی پیاری سی تھی، ان سب نے میرا استقبال کیا، جبکہ اس ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا۔ ان کا گھر اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا، مختصر تھا پر خوبصورت اور نئی طرز سے بنا ہوا تھا۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، ساتھ ہی مجھے ایک نیا سوٹ لا کر دیا گیا۔ میں نے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں رات 3 بجے تک جاگتی رہی۔ میں سمجھی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اسے بے عزت کر کے باہر بھیج دوں گی، پر غیر متوقع طور پر وہ اندر آیا ہی نہیں۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو جب میں باہر نکلی میری جیٹھانی نے ناشتہ لگا دیا اور بلا وجہ مجھ سے مسکرا کر زبردستی باتیں کر رہی تھی، جبکہ مجھے ان کا زبردستی میٹھا بننا زہر لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور منہ پر چپ لگا لی، جیسے محسوس کرتے وہ خود ہی پاس سے اٹھ گئیں۔ میں اپنے گھر گئی تو خوب روئی اور بہت رونا ڈالا کہ میری شادی غریب گھر میں کیوں کی۔ تو میرے پاپا نے کہا کہ بہت سے امیر گھرانے بھی تم سے شادی کے لیے تیار تھے، لیکن سب لالچی تھے۔ یہ لڑکا غریب ہے پر لالچی نہیں۔ میں نے کہا پر میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ تو میری امی نے مسئلے کا حل پیش کیا کہ لڑکے کو گھر داماد بنا کر یہاں رکھ لیں۔ میں بھی متفق تھی پر ابا نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ لڑکا بہت خوددار ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ پر میری اور ماما کی ضد پر پاپا نے بات کرنے کا کہا اور ہمارے سامنے ہی میرے شوہر سے بات بھی کی، لیکن پاپا کے کہنے کے مطابق وہ واقعی بہت خوددار تھا، سو وہ نہ مانا۔ میرا دل تو دکھا پر خوشی بھی ہوئی کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان نہیں۔ خیر میں واپس سسرال آ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت پرخلوص، نرم مزاج، خوبصورت اور خوبصیرت تھے، جبکہ ان کے علاوہ مجھے سسرال میں کوئی بھی اچھا نہ لگتا۔ میں سب سے الگ تھلگ سی کئی دن کمرے میں بند رہتی۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر شام کا کچن سمیٹنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہ کرتی تھی۔ میری امی کہتی تھیں کہ سسرال کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے، ورنہ سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں، اور میں نے اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے انہیں ایک حد تک محدود رکھا تھا۔ اکثر میرے شوہر کو اس پر اعتراض ہوتا تھا جسے میں رد کر دیتی، لیکن اکثر میرے شوہر مجھے میری جیٹھانی جیسا بننے کے لیے کہتے اور گھر والوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا کہتے، اور مجھے ان کی یہ واحد حرکت ناگوار گزرتی۔ میری ساری دوستوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری شادی میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے ہوئی، پر انہوں نے میرا کوئی مذاق نہیں بنایا بلکہ مجھے خوش رہنے کی دعا دی۔ باقی سب ٹھیک تھا سوائے میرے جیٹھانی کے نیک بیوی بننے والی حرکتوں کے۔ ان کی وجہ سے اکثر میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جاتا تھا۔ کیا مشکل ہوتی اگر وہ یہ ڈرامے کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھتی۔
ایسے میں مجھے جب ان کی ایسی مشکوک حرکتیں دکھیں تو جاسوسی میرا فرض بن گیا، جبکہ میرے دیور کے لیے میری ساس کوئی بھی لڑکی پسند کرتی تو وہ انکار کر دیتا، اور اب جو وجہ مجھے معلوم ہوئی تھی اس کے بعد اب تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں چاہتی تو ابھی اپنی جیٹھانی کو عرش سے فرش پر گرا سکتی تھی، پر مجھے عجیب لگنے لگا۔ میرا معیار اتنا گرا نہیں تھا، نہ ہی میں ایسی حرکت کر سکتی تھی۔ کسی کو برا بنا کر اچھا بننا میری فطرت نہ تھی۔ ویسے بھی برائی کب تک چھپتی ہے، ایک نہ ایک دن سب سامنے آ جاتا ہے۔ میرا دیور روز میرے جیٹھ کے جانے کے بعد چھپ کر میری جیٹھانی کے کمرے میں جاتا، اور وہ جب جاتا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈبہ ہوتا، اور جس انداز میں وہ اسے پکڑے ہوئے ہوتا ایسا لگتا جیسے اس میں کوئی جاندار چیز ہے۔ بہت سنبھال کر اور احتیاط سے ڈبہ لیے ہوتا۔ اس کا انداز ایسا ہوتا کہ کوئی بھی شک کرے۔ وہ اس وقت کمرے میں جاتا جب میری ساس آرام کر رہی ہوتی اور میرے سسر باہر واک پر جاتے۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی۔ اصل حیرت مجھے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کے ہوتی کہ بھلا میرا دیور اتنے پوشیدہ طریقے سے میری جیٹھانی کے کمرے میں جاتا اور تو اور دروازہ بند کر لیتا۔ ایسا کون سا پوشیدہ عمل تھا کہ دروازہ بند کرنے کی نوبت آتی؟ جو بھی بات ہو، کمرے کا دروازہ بند کرنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ یہ بالکل غیر معمولی اور غیر مناسب عمل تھا جو کسی کو بھی تشویش میں ڈال سکتا تھا۔ میں بھی اسی طرح حیران ہو رہی تھی۔ مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا، پر مجھے ان سب معاملات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے شروع سے اپنے سسرالی معاملات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اکثر میری ساس اس پر باتیں بھی بناتی کہ میری چھوٹی بہو کمرے میں بند رہتی ہے، پر یہ باتیں اس سسرالی فساد سے بہتر تھیں جو آئے دن سسرال میں بہوؤں کی برائی کے طور پر منعقد ہوتا تھا۔ اس فساد سے بہت بہتر تھا کہ میں اچھی کی بجائے بری بہو بن جاتی، جبکہ میری جیٹھانی کے سب گرویدہ تھے۔ وہ سب کے کام کرتی، سب کو پوچھتی اور سب کی خدمتیں کرتی، اور مجھے ان کے یہ ڈرامے سخت زہر لگتے۔ لیکن پھر وہی بات تھی، وہ جو بھی کریں مجھے غرض نہیں تھی۔ لیکن مجھے تب وہ زہر لگتی جب میرے شوہر مجھے سمجھاتے اور کہتے، غزالہ بھابھی جیسی بنو، نہ کہ یوں کمرے میں پڑی رہا کرو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں اور اس کے ساتھ گھلا ملا کرو، جبکہ یہ بات میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی۔ لیکن پھر وہی بات تھی، مجھے ان ڈراموں میں پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات بہت عجیب تھی جو مجھے متوجہ کر رہی تھی۔ لاکھ سر جھٹکنے کے باوجود مجھے تجسس ہوتا کہ آخر اس ڈبے میں ہوتا کیا ہے، اور روز ایک نیا ڈبہ، اور حیرت انگیز طور پر وہ ڈبہ میرا دیور واپسی بھی کمرے سے باہر نہیں لے جاتا۔ اب مجھے یہ راز جاننے تھا کسی بھی صورت میں۔ ویسے تو یہ میرے مزاج کا خاصہ نہیں تھا کہ میں کسی کے معاملات میں دلچسپی لوں، پر جب وقت کا دھارا الٹا بہہ رہا ہو تو آپ کو کمر کس کے میدان میں آ ہی جانا چاہیے، اور اسی اصول کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی پتہ لگا لوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اگلے دن میں معمول سے ہٹ کے سب کے جانے کے بعد بھابھی کے ساتھ کچن میں جا کر کھڑی ہوئی اور جیٹھانی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں کیونکہ میں صرف رات کا کام سمیٹتی تھی۔ اکثر میری جیٹھانی میرے ساتھ بھی اچھا بننے کے لیے میری مدد کروا دیتی، پر میں بھی ایسا کرتی تو بات تھی۔ اب جب میں ان کی کام میں مدد کروا رہی تھی تو وہ پہلے تو مجھے حیرت سے تکنے لگیں، پھر میرے سامنے مسکرانے، پھر خود بھی اپنی حیرت چھپاتے مسکرانے لگیں۔ میں کام کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ میری جیٹھانی بھی خوشی خوشی بات کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کام کروا کر کمرے میں آ گئی اور دروازہ کھلا ہی رکھا تاکہ جب بھی میرا دیور بڑی بھابھی کے کمرے میں جائے تو مجھے علم ہو جائے۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے باہر جھانکا تو میرا دیور آج پھر ایک ڈبہ اٹھائے جیٹھانی کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری جیٹھانی نے کمرہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ میرا دیور کمرے کے باہر کھڑا آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور میرا دیور اندر چلا گیا اور روز کی طرح دروازہ بند ہو گیا۔ میں شاطرانہ انداز میں مسکرائی اور دیور کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں سوچ رکھا تھا کہ دیور کے باہر آتے ہی میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں جاؤں گی اور بہانے سے وہ ڈبہ کھول کر دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے۔ میں بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ جب میرا دیور کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ خالی تھے، یعنی وہ ڈبہ وہ اندر چھوڑ آیا تھا۔
میں اس کے جاتے ہی اپنی جٹھانی کے کمرے میں چلی گئی اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو کچھ لمحے بعد اندر سے میری جٹھانی کی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں اندر گئی اور اپنی جٹھانی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ انہوں نے جلدی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی اور ایک زائرانہ نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں کوئی ڈبہ نہ تھا۔ میں اپنی جٹھانی سے باتیں کرتے ہوئے گاہے بگاہے نگاہ کمرے میں گھمانے لگی مگر مجھے وہ ڈبہ کہیں نہ دکھا۔ میری جٹھانی کا کمرہ کوئی اتنا زیادہ وسیع و عریض یا چیزوں سے بھرا ہوا نہ تھا کہ پتہ ہی نہ چلتا۔ کمرہ تو بالکل سادہ تھا کہ چھوٹی بڑی ہر چیز نمایاں تھی، پر وہ اتنا بڑا ڈبہ کہاں جا سکتا تھا۔ میں بیٹھی اور باتیں کرنے لگی تو میری جٹھانی مجھ سے معذرت کرتی باتھ روم چلی گئیں، جبکہ میں فوراً کھڑی ہوئی اور بیڈ کے نیچے دیکھنے لگی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا سوائے چند لکڑی کے فریموں کے۔ میں بری طرح کھٹکی اور دیورانی کے نکلنے سے پہلے پورے کمرے کو ٹٹولا، لیکن وہاں بڑا تو دور چھوٹا ڈبہ بھی نہ تھا۔ میں اسی بے چینی میں تھی جب میری جٹھانی باتھ روم سے باہر نکلی اور مجھے کھڑا دیکھ کر چونک گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس شیشے میں دیکھ کر اپنے بال درست کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سام نہیں تھا۔ میں بال درست کرتی واپس بیٹھ گئی اور باتوں باتوں میں جٹھانی سے پوچھا کہ بھابھی، میں روز احسن دیور کو آپ کے کمرے میں آتا دیکھتی ہوں۔ میں اتنا بول کر خاموش ہو گئی جبکہ میری جٹھانی کا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئیں۔ اپنی گھبراہٹ لاکھ چھپانے کے باوجود ان کے چہرے سے ظاہر تھا میں اندر کمینی سی خوشی ہوئی۔ انہیں ڈرتا دیکھ کر میں نے سوچا یعنی میں صحیح تھی۔ میری جٹھانی جو نیک بیوی بنی گھومتی تھی وہ کوئی اور ہی گل کھلا رہی تھی۔ میں نے واپس اپنی جٹھانی کو متوجہ کیا تو وہ فوراً بولی، ہاں وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے نا، تو کبھی کبھی آ جاتا ہے کر کہتے انہوں نے نظروں کو دروازے کی طرف کر لیا۔ میں نے کہا نہیں بی بی، وہ تو صرف ایک وقت آتا ہے اور وہ بھی بڑے بھیا یعنی میرے جیٹھ کے جانے کے بعد۔ پر خیر ہے، شاید میری غلط فہمی ہو، میں نے نارمل انداز میں کہا۔ پر میرے کہنے پر میری جٹھانی نارمل نہ رہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ وہ پھر بھی مسکرائیں اور بولی، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ تو گھبرا گئیں۔ تو میری جٹھانی فوراً سے بننے لگی اور بولی، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں۔ انہوں نے آخری جملہ جان بوجھ کر مجھ پر کہا تھا۔ میری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میری سوچ تھی میری جٹھانی سب کے سامنے جتنی میٹھی اور جتنی ہمدرد بنتی تھی اتنی نہیں۔ میں نے اپنی جٹھانی سے پوچھا کہ احسن دیور روز ایک ڈبہ بھی لاتا ہے اپنے ہاتھ میں؟ میری بات پر وہ ایک بار پھر سن ہو گئیں، پھر سنجیدگی سے بولیں کہ وہ اپنی کتابیں پڑھائی کے لیے لاتا ہے، مجھ سے مدد لینے کے لیے، اور پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جس طرح بولی تھی صاف ظاہر تھا کہ میرا بات کرنا انہیں انتہائی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں اس کے بعد ان کے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اب تو یقین کی مہر لگ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر میں نے نیا منصوبہ بنایا اور مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اب مجھے صرف کل کا انتظار تھا، پھر ساری حقیقت میرے سامنے ہونی تھی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں ہی رہی، باہر بھی نہ نکلی کہ کہیں میری جٹھانی کو شک نہ ہو جائے، جبکہ وہ رات سے ہی بالکل خاموش تھیں۔ سب کے کام پر جانے کے بعد میں دروازہ بند کیے ہلکی سی جھری میں سے دیکھنے لگی، اور جیسے ہی میرا دیور کمرے کے اندر گیا میں بھاگ کر پیچھے گیلری میں گئی، جو بہت مختصر تھی کہ وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ وہاں گرم پانی کا گیزر اور مختلف کباڑ تھا، پر میں بہت احتیاط سے بنا آہٹ پیدا کیے کھڑکی کے قریب پہنچی اور کھڑکی کی جھری میں سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ لیکن میری آنکھوں نے جو دیکھا اور جو کانوں نے سنا وہ میرے پیروں تلے سے گویا زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے جو سوچا معاملہ تو اس سے بھی بڑا تھا۔ جہاں میری سوچ ختم ہوئی تھی وہاں سے یہ دل دہلا دینے والا مشکوک حرکتوں کی بنیاد شروع ہوئی تھی۔ اندر میرا دیور جٹھانی سے حد سے گزری ہوئی بات کر رہا تھا۔ اس بات کو 2 دن ہی ہوئے تھے جب میرے شوہر نے کسی بات کو لے کر مجھ پر بہت غصہ کیا اور مجھے ایک بار پھر میری جٹھانی سے سسرال میں رہنے کے طور طریقے سیکھنے کو کہا۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میرے غصے کا پارا بڑھنے لگا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جٹھانی کا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی اور پھر اپنے شوہر سے پوچھوں گی کہ کیا اس کی جیسی بنوں۔
میں نے رات سب کو اکٹھا کیا، سب جمع ہوئے اور مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ تب میں نے اپنی جیٹھانی کو درمیان میں آنے کا کہا اور کہا کہ آپ اور احسن کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ خود بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ جو میں نے بند کمرے میں آپ دونوں کو کرتے دیکھا۔ میری بات پر جہاں سب کے رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، وہیں میری جیٹھانی کا رنگ بالکل سفید ہو گیا۔ میری ساس غصے سے آگ بگولا ہو گئیں، جبکہ میرے شوہر نے مجھے غصے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور خود کو چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور وہ سب بتا دیا جو میں نے اس دن چھپ کر کمرے میں دیکھا تھا۔ میرا دیور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، جسے دیکھتے ہی میری جیٹھانی غصہ ہو گئیں اور میرے دیور سے بولی کہ میں نے کتنی بار کہا تھا یہ سب مت کرو، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، تم جتنی بھی محبت کرتے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا را احسن مجھے ذلیل مت کرواؤ، وہ عاجزی سے کہہ رہی تھیں، جبکہ میرے دیور نے وہ ڈبہ بیڈ پر رکھا اور بولا محبت نہیں جنون ہے یہ میرا، یہ کیوں نہیں سمجھتی آپ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، ایک بار میرا ساتھ تو دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میرے دیور نے بے بسی سے کہتے ہوئے اس ڈبے سے فریم نکالنا شروع کیے۔ میں چونک گئی، ایسے بہت سے فریم میں نے بیڈ کے نیچے بھی دیکھے تھے، پر میں نے اس پر غور ہی نہ کیا۔ میرے دیور نے وہ فریم واپس ڈبے میں ڈالتے وہ ڈبہ میری جیٹھانی کے سامنے کیا اور بولا یہ سب آنکھیں بند کر کے بنائی ہیں میں نے، کہ میری محبت کی انتہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی نقش اتار سکتا ہوں۔ وہ پینٹنگز تھیں۔ جب میری جیٹھانی بولی کہ میں جانتی ہوں تم محبت کرتے ہو، میں تم پر یقین کرتی ہوں، پر اب بہت کچھ بدل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا را میری زندگی مشکل مت بناؤ، مگر میرے دیور نے وہ ڈبہ بیڈ پر پھینکا اور کہا کہ میں آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، یا تو آپ میرے ساتھ دیں یا میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں سب بتا کر خاموش ہوئی تو سب کے درمیان سناٹا چھا گیا، جسے میری جیٹھانی کی آواز نے توڑا۔ وہ رونے لگی تو سب سے پہلے میرا دیور احسن میری جیٹھانی کے پاس گیا اور ان کے گرد بازو پھیلا لیا، جسے دیکھتے ہی سب حیران ہو گئے سوائے میرے جیٹھ کے۔ وہ سنجیدگی سے میری جیٹھانی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ جب میرے دیور نے بولنا شروع کیا کہ چھوٹی بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی بات حرف بحرف درست ہے، لیکن صرف ادھوری ہے، وہ کیا سمجھی ہے میں نہیں جانتا، پر میں واقعی اپنی بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، لیکن بھابھی نے وہ کمی پوری کر دی، اور میں واقعی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا کہ میں واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مگر ان کی بہن سے، کیونکہ بھائی میری اور تہمینہ کی شادی کے سخت خلاف تھے، اسی لیے ان کو رضامند سے بھابھی کر سکتی تھی، جبکہ بھابھی مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں روزانہ تہمینہ کی پینٹنگز بناتا تھا اور بھابھی کو دکھاتا تھا کہ یہ میں نے آنکھیں بند کر کے بنائی ہیں۔ میں جس کو تہمینہ کی پینٹنگز بناتا تھا بند آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو کھلی آنکھوں سے کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کہہ رہا تھا، جبکہ میں سن کر سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ تو میری جیٹھانی کی بہن تھی۔ میں بھابھی سے اکیلے میں بات اس لیے کرتا تھا کیونکہ بھائی بہت غصہ کرتے تھے، اور میں نے ان سب کی بات امی سے بھی کی، انہیں منایا، پر انہوں نے کہا کہ میں بھائی کو راضی کروں، اور بھائی کو صرف بھابھی منا سکتی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب میری جیٹھانی رو رہی تھی، جب میرے جیٹھ نے بولنا شروع کیا تمہاری بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی، ایسا تم نے یہ سب کر کے صرف مجھے اپنی بیوی سے بدظن کیا ہے۔ وہ ہر روز مجھ سے اس متعلق بات کرتی رہی اور میں اسے یہی بول کر ذلیل کرتا رہا کہ تم اپنی بد چلن بہن کو میرے بھائی کے لیے لانا چاہتی ہو، جبکہ تم اسے ان سب کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، اس کا بہت لڑکوں سے افیئر رہ چکا ہے، بہت بدنام ہے وہ لڑکی۔ میرے جیٹھ نے کہا تو میرا دیور رونے لگا اور بولا وہ اب ایسی نہیں ہے، وہ بہت بدل گئی ہے، وہ سب اس کا ماضی تھا۔ ان کی اپنی باتیں شروع ہو چکی تھیں، جبکہ سب نے مجھے ایسے نظر انداز کر دیا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ میں جو ڈر رہی تھی کہ سب مجھے ذلیل کریں گے، مگر کسی نے مجھے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، جبکہ میں شرمندگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ بات ختم ہو چکی تھی، احسن کی ضد سب نے مان لی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میں باہر کھڑی رہ گئی۔
مجھے میرے شوہر نے بھی نہ پوچھا۔ اگلے دن سب معمول پر آ گیا، سب میرے ساتھ نارمل تھے، حتیٰ کہ میری جٹھانی بھی۔ کسی نے بھی مجھے کچھ نہ کہا، جبکہ میں اپنی چھوٹی سوچ پر خود کو ملامت کرتی رہی۔ انہوں نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی مجھے میری سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ میں نے 2 دن بعد پھر سب کو اکٹھا کیا اور جیسے بھابھی کو ذلیل کرنا چاہتا ویسے ہی سب کے سامنے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں بے حد شرمندہ تھی، مگر حیرت تب ہوئی جب سب نے میری معافی کو قبول بھی کر لیا۔ اس بات کو مہینہ ہو چکا ہے اور ہم سب اب بہت خوش ہیں۔ پیارے لوگوں، امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی، نہ ہی سسرال میں کا رشتے خون سے زیادہ محبت اور خلوص کے ہوتے ہیں۔ جسے آپ اپنا سمجھیں اسے اپنا بنا بھی سکتے ہیں، صرف ایک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور خواہ مخواہ اپنے دل میں شک کو جگہ نہ دیں۔ شک گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اور جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹوٹنے اور گرنے نہیں دیتے۔ جو ایک دوسرے کی عزت رکھتے ہیں ان کو بھی عزت ملتی ہے۔ اگر آپ سے کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے لینے سے دلوں میں میل نہیں رہتا۔ اگر ہم اپنی انا کو عزیز رکھیں اور غلطی کر کے اس پر نادم بھی نہ ہوں تو ایسے لوگوں کی نہ دنیا میں جگہ ہے نہ آخرت میں۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کا حامی و ناصر ہو۔